اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی، جبکہ دنیا کے گھروں میں اس شکل میں ہوتی جس وقت کی سورج تمہارے گھروں میں موجود رہتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے ماں باپ کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا رتبہ ہوگا۔ حلال کمانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال طریقے سے اسی لیے دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اپنے پڑوسی پر رحم کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اور جس نے حلال طریقے سے دنیا اسی لیے طلب کی کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جمع کر لے اور دوسروں پر فخر کرے اور دکھاوا کرے، تو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ رشتے ناتے دار کام نہ آئیں گے۔ اس دن ہر آدمی صرف اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ بہت سی آیتوں میں انہی باتوں کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کا بدلہ چکائے گا، نہ بیٹا ہی باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ مانگ ادا کر سکے گا۔ قیامت کے دن بڑا بکھراؤ ہوگا دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی سے جس میں ناطے رشتے دار کام آتے ہیں۔ دھوکہ کھا کر بے وقوفی سے یہ سمجھنا کہ قیامت میں یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، نادانی ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جا چکے گا تو اس دن اس کے درمیان رشتے ناتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے اور ماں باپ سے اور بیوی سے اور بیٹوں سے سب سے بھاگے گا، یعنی کسی کے ساتھ ہمدردی اور مدد تو دور کی بات وہ اپنے ایسے قریبی رشتے داروں تک سے دور بھاگے گا۔ دوست دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بس نیک عمل ہی کام آئیں گے۔ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رشتے داروں پر ہوتا ہے۔ اوپر کی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنے رشتے داروں سے دور بھاگے گا۔ ان کے بعد نمبر دوستوں اور ہمدردوں کا آتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ، یعنی نہ دوست کو پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اور فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، یعنی اس دن دنیا کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، ہاں پرہیزگاروں کی دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی۔ رشوت میں ساری دنیا دینے کو تیار ہوں گے۔ سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ مجرم چاہے گا کسی طرح اپنی سزا کے بدلے میں اپنی اولاد کو، بیوی کو، بھائی کو، یہاں تک کہ اپنا سارا کنبہ جس کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ زمین میں جو کچھ وہ سب رشوت کے طور پر دے دے اور پھر اسے چھٹکارا مل جائے، لیکن ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اپنے بدلے میں رشتے دار، ناطے دار، مال و دولت بلکہ ساری زمین دے کر جان چھڑانے تک کے لیے انسان راضی ہوگا، مگر وہاں اعمال کے سوا کچھ پاس بھی نہ ہوگا۔ عزیز و رشتے دار کیوں کسی کے بدلے اس دن کی مصیبت میں پڑنا پسند کریں گے؟ مان بھی لیجیے اگر کسی کے پاس کچھ ہو اور کوئی کسی کی طرف سے اپنی جان کو بدلے میں دینے کو تیار بھی ہو جائے تو قبول نہ ہوگا۔
سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے سو ان میں سے کسی کا زمین بھر کر سونا بھی نہ لیا جائے گا، بھلے ہی اپنی جان کے بدلے دینا چاہیں۔ اللہ اکبر! کیسی پریشانی اور مجبوری اور بے بسی کی حالت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔